اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے مسلمان یارو دوستو، دنیا بھر کے مسلمان دوستو، ہمارے دیش بھر کے مسلمان یارو دوستو، ہمارے مسلمان سماج میں آج کے دور کی جو مسلمان سماج ہے، ویسے ہم سارے مسلمان ہی گنہگار ہے، خطاگار ہے، بدکار ہے۔ چلو ہم اپنی ہی بات کرتے ہیں، ہم بدکار ہے، گنہگار ہے، بڑے جاہل بھی ہے اور ظالم بھی ہے، پر اللہ کا شکر گزار یہ کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جو ہے توبہ کرنے کی توفیق دیتی ہے۔ ہم اللہ سے مغفرات مانگتے ہیں، ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہ خطا کو معاف فرما کر کے ہمارا ایمان کے ساتھ موت نصیب فرمائے اللہ۔ آج کے دور میں میرے دوستوں، میرے یاروں، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں میں کئی فرقے بنے ہوئے ہیں، اور آگے بھی شاید اور بھی نئے فرقے آتے ہوں گے۔ تو جو بھی ہے، دنیا میں فرقہ واریت کی تو کمی نہیں ہے، ہمارے خاص کر کے ہمارے دیش میں، ہماری بھارت میں، اور یہ پاکستان اور بنگلہ دیش، یہ تین جو دیش ہے ہمارے آس پاس پڑوس دیش ہے، اس سارے دیش میں بہت سارے فرقہ بنی ہوئی ہے۔ وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کئی نام سے فرقہ بنی ہوئی ہے۔ تو ان سارے فرقوں میں ہمیں آج کے دور میں جو زیادہ جاہل سمجھ میں آتا ہے، زیادہ گنوار، ان پڑھ اور گھمنڈی سمجھ میں آتا ہے، وہ جو فرقہ ہے آج کے ہمارے بھارت کے اندر، ہمارے دیش کے اندر، وہ بریلوی ہے۔ یہ جو بریلوی جو لوگ ہیں، بریلوی فرقہ جو ہے، ان میں بہت سارے ایسے جاہل ہے جو گلا پھاڑنے والے، گلا پھاڑ کے بھونکنے والے، ہم اسے بھونکنے والے ہی کہیں گے، کیونکہ دین اسلام کی باتیں، اللہ کی اور اللہ کی رسول کی باتیں، قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں جو ہے پیاری آواز سے، میٹھی زبان سے لوگوں تک بتانا ہے، تاکہ لوگوں کو صحیح طریقے میں سمجھ میں آئے، صحیح ڈھنگ سے سمجھ میں آئے۔ اور یہ لوگوں کی جو بات ہے، یہ بریلوی کے اور ہمارے پشچم بنگال میں کچھ بدعتی سلسلہ ہے جی۔ اس بدعتی سلسلہ میں بھی کچھ عالم کے نام سے یہ گلا پھاڑنے والا ظالم جو پیر مریدی کا کاروبار کرتا ہے، اچھا پیسہ لوٹتا ہے لوگوں سے، لٹیرا۔ تو یہ اس میں سے بہت سارے عالم کے نام سے کچھ لوگ ہیں جس کی ویڈیو، جس کی باتیں ہمارے موبائل میں آ رہی ہے، سوشل میڈیا پہ جی، یوٹیوب میں، فیس بک میں ہمیں سننے کو ملتا ہے۔ ان کی آواز، ان کی باتیں اتنی زہریلے ہے، اتنی بدزبان ہے، اور یہ گلا پھاڑ کے اپنی عیب کو لوگوں پر تھوپتے ہیں، اپنی عیب کو لوگوں پر تھوپتے ہیں، لوگوں کی خرابی ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ جو سارے غلطیاں یہ لوگ کرتے ہیں، یہ سارے غلطیاں لوگوں کے نام پہ لگا دیتے ہیں، یہ لوگ یہ کرتے ہیں، وہ لوگ یہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا دل سے جو محبت رکھنے والا ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل و جان سے جو ماننے والا ہوگا، اللہ کی حکم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں وہ پورا کرے گا، نرمی کے ساتھ، ادب کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ اللہ کی حکم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر پورا کرنا ہی اللہ کا حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور یہ لوگ جو ہے گلا پھاڑ کے ساری اپنے اندر جو عیب ہے، جو کمیاں ہے، سارے لوگوں کے اوپر پھینکتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت
ڈھونڈ ڈھونڈ کے پورا کرنا ہم مسلمانوں کے لیے فرض عین ہے۔ تو میرے یارو دوستو، یہ ظالم لوگ جو ہے نا آج کے دور میں یہ بڑا خطرناک ہے، سماج کو اس طرح گمراہ کر رہا ہے، لوگوں کو اس طرح بہکا رہا ہے، بھڑکا رہا ہے، نفرت کی آگ بھڑکا رہی ہے، نفرتیں پھیلا رہی ہے عام لوگوں میں۔ جی، یہ لوگ جو ہے ہمیں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ کہیں عیسائی سے بھی، یہودی سے بھی آگے نہ نکل جائے، اور اس کا جو ہم کام دیکھ رہے ہیں، اس کا جو زبانی عمل دیکھ رہے ہیں، ہمیں یہی ڈر لگتا ہے کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عیسائی سے بھی آگے نکل جائے۔ عیسائیوں نے جو ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا تھا، تب جا کے اللہ رب العالمین نے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل کی، سورہ اخلاص نازل کی۔ تو یہ لوگ جو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شان بیان کر رہے ہیں، شان بیان کرتے ہیں جو اللہ کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ رب میں اور مربوب میں انتر ہے، جی، خالق میں اور مخلوق میں بہت انتر ہے۔ خالق ایک ہے، باقی سارے کے سارے مخلوق ہے۔ رب کو موت نہیں ہے، موت سے پاک ایک ہے، وہ رب العالمین ہے۔ باقی ساری مخلوقات کو جو ہے موت کا ساتھ چکھنا ہے، موت لازمی ہے ہر مخلوقات کے لیے، چاہے کتنی بھی بڑے شے ہو، لیکن مومن کے لیے، اللہ کے نیک بندہ کے لیے، اللہ کے نیک غلام کے لیے موت جو ہے رحمت ہے، موت جو ہے اس کے لیے نجات ہے، اور نافرمان کافر کے لیے موت مصیبت ہے، موت عذاب ہے، موت کے بعد صرف ہلاکت ہی ہلاکت ہے، جو اللہ کے نافرمان کافر لوگ ہوں گے، یا پھر مشرک ہوں گے، یا منافق ہوں گے۔ تو ہمیں یوں لگتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر، اللہ کے بعد ہمارا رسول کا مرتبہ ہے، اور ہم جس کے درمیان جیتے ہیں، ہمارے پریوار، بیوی، بچہ، مال، دولت، کاروبار، تجارت، سارے کچھ جس کو لے کے ہم جی رہے ہیں، جس کے درمیان میں ہم جیتے ہیں، یہ سارے چیزوں میں سے سب سے پیارا ہے ہمارا رسول، ہمارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے۔ جی، جب تک ہم سارے چیزوں سے، اپنے بیوی، بچہ، کاروبار، تجارت، جی، اپنا گھر، بالا خانہ، اپنا جائیداد، اپنا سب کچھ، سب سے زیادہ جب تک ہم محمد سے محبت نہیں کریں گے، ہم محمد کی اطاعت نہیں کریں گے، تو ہم بندر اور خنزیر سے بھی بیکار ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے، یہ جو بریلوی ہے، اور ہمارے بنگال میں یا پھر ہمارے دیش میں اور بھی کئی مذہب ہے، کئی فرقے ہیں، جو انہوں نے جو ہے اپنا دھندا چمکانے کے لیے، اپنا کاروبار چمکانے کے لیے، جی، عام مسلمانوں سے لوٹنے کا جو طریقہ انہیں پسند کیا ہے، انہوں نے عام لوگوں سے لوٹ مچانے کا جو طریقہ انہوں نے اپنایا ہے، وہ ہے بھولے بھٹکے مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنا شان بیان کرتا ہے، اتنا شان بیان کرتا ہے کہ اللہ کے اوپر لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ہمارے سماج میں عام مسلمان کچھ ہے، بہت سارے ایسے ہیں جو واہ 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 کرتا ہے، ان کو پتہ نہیں، قرآن حدیث کی علم انہیں ہے ہی نہیں۔ تو میرے یارو، بالکل بے شک اللہ تو اللہ ہے، محمد تو محمد ہے، جس محمد کے واسطے ہی دنیا کیا، پورا کائنات کو اللہ نے بنایا، سجایا، چلایا،
بالکل اللہ کا محبوب، اللہ کا حبیب ہے ہمارا نبی محمد رسول اللہ، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم محمد کو اللہ کی استھان پر لے جائیں۔ جی، رب وہ ہے جو لا شریک ہے۔ جی جی، اور رسول اللہ ہر نبیوں کا بھی نبی ہے، امام الانبیاء ہے، بالکل، لیکن اللہ کا غلام ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا رسول ہے۔ تو میرے یارو، دین اسلام کی صحیح علم حاصل کرو، دین اسلام کی صحیح جانکاری حاصل کرو۔ جی جی، ہمیں جو ہے امت وسطہ بتایا گیا ہے، امت وسطہ، ہمیں جو ہے زیادہ آگے بھی نہیں جانا، زیادہ پیچھے بھی نہیں رہنا ہے، ہمیں جو ہے درمیان میں رہنا ہے۔ اس امت کے لیے جو حکم ہے درمیان میں رہنا۔ جی، زیادہ بڑا بڑی، زیادہ چھڑا چھڑی، مطلب کسی سنت کو یا پھر اسلام کی کسی احکام کو معمولی سمجھ کر نہ چھوڑنا ہے، اور نہ ہم اسلام کی کوئی احکام کو ہمیں آگے لے جانا ہے۔ جیسے ظہر میں 4 رکعت نماز ہے، 4 رکعت نماز میں 8 سجدہ ہوتی ہے، اگر کوئی یہ کہے تو ہم 10 سجدہ کریں گے، اس کے لیے بھی نماز نہیں ہوگا۔ اگر کوئی یہ کہے چلو ہم 1 کم کر لے، 7 کر لے، یا پھر 6 کر لے، یا پھر 4 رکعت میں ہم 4 سجدہ کر لے، اس کی بھی نماز بیکار ہے۔ تو میرے دوستو، یہ امت محمدی کا رولز ہے، سسٹم ہے۔ جی، زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش بھی نہ کرو اور زیادہ پیچھے ہٹنے کی کوشش بھی نہ کرو۔ ایسے انسان سے اللہ محبت رکھتے ہیں میرے یار دوستو۔ اللہ ہم سب کو صحیح سوچ نصیب فرمائے، صحیح سمجھ نصیب فرمائے، دین اسلام کی صحیح علم حاصل کرنے والا بنائیں، اور صحیح علم پر نیک عمل کرنے والا بنائیں۔ ایسے جاہل، گلا پھاڑنے والا، کچھ دھندہ باز، ہم تو اسے عالم کہتے بھی نہیں، عالم سمجھتے بھی نہیں، ایسے لوگوں سے دور رہا کرو، ایسے لوگوں سے بچا کرو، اور ایسے لوگوں سے بچنے کی اللہ سے دعا مانگا کرو، اللہ سے توفیق مانگا کرو، ورنہ یہ تمہیں ایک دن ہلاک و برباد کر دے گا، تمہیں جو ہے یہ غرق کر دے گا، یہ تمہیں جہنم تک لے جائے گا۔ ایسے لوگوں سے بچ کے رہا کرو، ایسے لوگوں سے دور رہا کرو میرے یارو۔ اگر ہماری بات صحیح لگے تو عمل کرو، جو ہماری بات آپ کو غلط لگتا ہے تو تمہاری مرضی، ٹھیک ہے میرے یارو۔ السلام علیکم دوستو، خوش رہو، سلامت رہو، اللہ حافظ، السلام علیکم۔